ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈ بر وقت ملتی رہیں۔ آج میں میرے یار کی قسط نمبر 7 لے کے آئی ہوں۔ جانتا ہوں ان لفظوں کے لیے بہت ترسا دیا ہے، لیکن شاید یہ الفاظ تمہارے لیے 2 ماہ تک آسرا بن جائیں۔ وہ وفا کو خود میں بھینچے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے میرے کردار تک کو لے کر بہت کچھ کہا تھا۔ وہ یاد آنے پر شکوہ کرنے لگی۔ آئی ایم سوری۔ وہ گردن اونچی کیے دل کو غور سے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ وفا گہری سانس بھرے اس کی شرٹ کو ہاتھوں میں دبوچے کھڑی تھی۔ اب اجازت ہو تو جانا چاہوں گا۔ وہ دونوں آنکھوں کو چوم کر پوچھنے لگا۔ وفا نے ہلکے سے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ شکریہ چھوٹی بیوی۔ وہ بولنے کے بعد وفا کے چہرے پر غصہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ چھوٹی نہیں ہوں میں، بس بیوی ہوں۔ وہ ناک چڑھا کر اسے بتانے لگی۔ چھوٹی سی بیوی تو ہو نا۔ وہ ناک دباتے ہوئے اسے ساتھ لگائے سیڑھیاں اترنے لگا، پھر تینوں سے مل کر الوداع کرنے کے بعد اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ پیچھے وفا کو لگا ایبک اپنے ساتھ پوری دنیا لے گیا ہے، اسے اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ وہ کمرے میں آئی، رات کا کھانا بھی اسکپ کیے ایبک کی ہر ہدایت کو بھلائے رونے میں مصروف تھی۔ جب مہتاب کمرے میں آ گئی۔ وفا، ابھی چاچو کو گئے آدھا گھنٹہ ہوا ہے، تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے؟ وہ ڈبٹ کر اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ مہتاب، وہ واپس آئیں گے نا؟ وہ اس کے چاچو کے لیے کتنی حساس تھی مہتاب کو اب معلوم ہو رہا تھا۔ ہاں، آ جائیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ نرمی سے اس کے نم بال سمیٹ کر جوڑا بنانے لگی۔ تم میرے پاس سو جاؤ مہتاب، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں وفا، تم بس اپنی حالت درست کرو، ورنہ چاچو کو بتا دوں گی تم نے ان کے جاتے ہی اپنا حلیہ کس قدر بگاڑ لیا تھا۔ وہ دھمکی دینے لگی، اسے یہی بات سمجھ آتی تھی۔ وہ فوراً سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ مہتاب اس کے بیڈ پر دراز موبائل پر کچھ کر رہی تھی۔ کچھ وقت بعد نیچے گئی، جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پیزے کے 2 باکس موجود تھے۔ چلو آ جاؤ، یہ کھاتے ہیں، تم نے ویسے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ مسکرا کر ڈبہ کھول کر اس کے سامنے رکھے بیٹھ گئی۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی وہ مہتاب کی خوشی کی خاطر 2 پیس کھا کر لیٹ گئی۔ باقی بچا ہوا پیزا مہتاب نے فریز کر دیا تھا۔ مہتاب کافی باتیں کرتی رہی، جس کا وفا ہوں ہاں میں جواب دیتے دیتے سو گئی۔ مہتاب نے سکون سے اسے سوتے ہوئے دیکھ کر کمفرٹر ٹھیک کر کے لائٹس آف کی اور اس کے برابر میں ہی دراز ہو گئی۔ صبح مہتاب 7 بجے اٹھ کر نیچے گئی، ناشتہ تیار کیا، پھر امینہ بیگم کو اٹھایا۔ اسے لگا تھا وفا اٹھ چکی ہوگی، لیکن وفا کو سوتے ہوئے دیکھ کر اس نے لمبی سانس بھری اور اس کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اٹھائے کہ نہیں، پھر یونی جانے کے خیال سے اسے اٹھانے لگی، لیکن وفا کے جسم میں کوئی جنبش محسوس نہیں ہوئی۔ مہتاب حیرت سے اسے دوبارہ ہلانے لگی، لیکن وفا کا ٹھنڈا وجود مہتاب کی جان پر بن گیا۔ وہ چیختے ہوئے امینہ بیگم کو بلا لائی، جو بہت مشکل سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تھیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ گارڈز کی مدد سے وہ سب وفا کو فوراً ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کر گئے۔ مہتاب، سچ سچ بتا، بچی ساری رات روتی رہی تھی نا؟ امینہ بیگم وفا کی نازک طبیعت کو جانتی تھی، اس لیے مہتاب سے پوچھنے لگی۔ ماما پرسکون سوئی تھی، لیکن اب اٹھ نہیں رہی ہے۔ وہ پریشان سے روم کے باہر چکر لگا رہی تھی، جب امینہ بیگم تسبیح پڑھتے ہوئے مہتاب کو ڈانٹ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرنی صاحبہ باہر تشریف لائیں۔ شی از پریگننٹ۔ ان کی بات سن کر مہتاب نے چیخ ماری، جبکہ امینہ بیگم خوشی سے کھل گئیں۔ بہت زیادہ کمزوری ہے، اب انہیں اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہوگا، ورنہ یہ اپنا بچہ کھو دیں گی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ کے واضح جملے پر امینہ بیگم کیا بتاتی، اس کا شوہر اس سے دور ہے، اس کا صدمہ لیے بیٹھی ہے۔ ان کے شوہر سے ڈسکس کرنی تھی کچھ باتیں، آپ انہیں روم میں لے کر آ جائیں۔ ڈاکٹرنی صاحبہ امینہ بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ 2 ماہ کے لیے شہر سے باہر ہے، آ جائے تو میں اسے یہاں آنے کا کہوں گی، جو ضروری باتیں ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ امینہ بیگم نے ساتھ چلتے ہوئے انہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں۔ بیبی اور ماں کے متعلق کچھ ہدایت دینی ہے، وہ بول کر اپنے روم میں لے گئی۔ مہتاب وفا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی مسلسل مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی سے مہتاب کو وفا کے چہرے پر
الگ سا گلو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی پر تھوڑی رکھے مسکراتی ہوئی وفا کو دیکھ رہی تھی۔ وفا کی ہلکی ہلکی پلکوں پر جنبش ہونے لگی۔ تھوڑی محنت کے بعد وفا نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھی مہتاب کو دیکھا، جو ویسی ہی پوزیشن میں ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ مہتاب اس کے اٹھنے پر سہارا دیتے ہوئے بٹھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ابھی بھی چکر آ رہے ہیں، سر گھوم رہا ہے۔ وہ سر کو ہاتھوں میں تھامے اپنی کیفیت سے اسے آگاہی دینے لگی۔ اب تم اپنا خیال نہیں رکھو گی تو یہ ہونا ہی ہے وفا بیوی۔ رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور چاچو کی یاد میں روتی رہی تھی۔ ایسا کون کرتا ہے وفا؟ وہ پیار سے کہتے کہتے آخر میں سختی سے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ مجھ پر کل رات بہت بھاری تھی۔ ایبک میرے ساتھ نہیں تھے، وہ نہ جانے کیسے ہوں گے۔ کیا ان کی کال آئی تھی؟ وہ اس بے وقوف کو دیکھتی رہی جسے یہ فکر نہیں تھی وہ ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہے، بس اسے ابھی بھی ایبک چاچو کی فکر ستا رہی تھی۔ تم اگر تھوڑی دیر چاچو کو دماغ سے نکال کر یہ سوچ لو کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو مجھے سن کر بہت اچھا لگے گا وفا۔ وہ بولنے کے بعد آنکھیں گھمانے لگی۔ وفا نے لمحہ بھر ٹھہر کر نظریں ادھر ادھر گھمائیں، پھر حیرت سے مہتاب کو دیکھنے لگی۔ وہ ہاسپٹل میں تھی؟ میں یہاں کیا کر رہی ہوں مہتاب؟ وہ اپنے ہاتھ پر چبھتی ہوئی سوئی بھی محسوس کر رہی تھی۔ ایبک اس کے دل و دماغ پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ اسے کچھ احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ تصحیح کرو وفا، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم نے صبح صبح میری اور مما کی اچھی دوڑ لگوا دی، ذرا سا بھی خیال نہیں تمہیں ہم کتنا پریشان تھے، اور تمہیں چاچو کے بنا یہاں تک کیسے لے کر آئے ہیں؟ وہ پوچھ کر غصے کا مصنوعی اظہار کر رہی تھی۔ بتا بھی چکو مہتاب، مجھے کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ بے چینی سے مہتاب سے اب منت کر رہی تھی۔ او، آپ کو ہوش آ گیا؟ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اسی دوران لیڈی ڈاکٹر دروازہ دھکیل کر اندر آتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بے چینی سے خالہ اور مہتاب کی مسکراہٹ پر کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور آپ کی صحت سے لگ رہا ہے آپ کو اپنا بیبی نہیں چاہیے، ڈاکٹر نے مسکرا کر بتاتے ہوئے اس کی کمزوری پر اسے ٹوک رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے بہت انتظار کیا تھا، بہت دعائیں کی تھی۔ ایسا نہیں ہے، مجھے یہ بیبی چاہیے۔ وہ نمی لیے ان کو بتانے لگی۔ خالہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، جبکہ مہتاب ہاتھ میں تھپکی دے رہی تھی۔ ان دونوں کے مطابق 1.5 سال کا عرصہ بہت لمبا تھا۔ پھر آپ کی صحت اتنی خراب کیوں ہے؟ آپ کو اتنی ساری چیزوں کی کمی ہے، آپ کو ہر کھانے میں بہت احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ فروٹس کا استعمال کریں، اور یہ مجھے بتا رہی تھی اکثر آپ کھانا اسکپ کر دیتی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں چلے گا۔ وہ نرمی سے وفا کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ انہیں اتنی چھوٹی اور پیاری سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ میں بہت خیال رکھوں گی اپنا بھی اور اس کا بھی، وہ آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو صاف کرتے ہوئے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بتانے لگی۔ گڈ گرل۔ وہ نرمی سے اس کے گال چھو کر بولتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ خالہ بھی محبت سے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر چلی گئی۔ اب صرف مہتاب اور وفا ہی کمرے میں موجود تھیں۔ چاچو کو کال کر کے بتاؤ نا، مہتاب ایکسائٹیڈ سی وفا کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ خود کال کریں گے، لیکن میں کیسے بتاؤں گی انہیں؟ وفا روحان سے ہوئے مہتاب سے پوچھ رہی تھی۔ لو، یہ بھی کوئی مسئلے کی بات ہے، بول دینا آپ کی بھتیجی خالہ اور کزن بننے والی ہیں۔ وہ اپنی ہی بات پر کہکا لگا کر ہنسنے لگی تھی۔ مہتاب، تم کتنی بری ہو یار، وہ رونا شروع کر چکی تھی۔ اچھا سوری۔ تمہارا سوال اتنا یونیک تھا کہ مجھے جواب میں یہی سوجا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چپ بھی کروا رہی تھی۔ چاچو کو کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ مہتاب آنکھوں میں اشتیاق لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہماری کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں ہوئی، ورنہ مجھے آئیڈیا ہوتا یہ خبر کیسے دینی ہے۔ وہ ابھی بھی پریشان سی سوچنے میں مشغول تھی۔ وفا کی چھٹی ہوئی تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ ابھی سیڑھی نہیں چڑھ سکتی تھی، لہٰذا خالہ اپنے برابر والا کمرہ سیٹ کروا رہی تھی، جب تک اسے آرام کے لیے خالہ کے کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سوتی رہی۔ اس دوران ایبک کی 2 بار کال آئی اور مہتاب نے بس یہی بتایا تھوڑا سا فیور ہے۔ اس کے مطابق یہ خوشی کی خبر وفا اسے خود دینی چاہیے تھی۔ تیسری دفعہ کال آنے پر مہتاب نے شکر کا سانس لیا کہ وفا جاگ گئی تھی۔ میرے چاچو مجنوں ہو گئے وفا، کبھی ضرورت کے وقت کال نہیں کرتے تھے، اور اب دیکھو تمہیں کیسے کال پر کال کر رہے ہیں۔
مجال ہے جو تم اپنی نیند سے تھوڑی سی میرے چاچو کے لیے بغاوت کر لو۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے وفا کو سنائی جا رہی تھی۔ اب اٹھ گئی ہوں نا، فون دو۔ وہ گھور کر جلدی سے موبائل لینا چاہتی تھی۔ اسے ایبک کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ آئے ہائے، چاچو کی بیوی بہت بے صبری ہے۔ وہ بول کر کمرے سے چلی گئی، لیکن کال پر سب باتیں واضح سنتے ایبک کے لب مسکرا رہے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اتنے ٹائم بعد کال کی، سب خیریت ہے نا؟ وہ بے صبری سے سوال پر سوال کرتی یہ بتا گئی تھی کہ اسے ایبک کی کال کا کس بے چینی سے انتظار تھا۔ وعلیکم السلام، بریک پر پاؤں رکھو وفا، اتنی بے چینی؟ وہ ہنستے ہوئے وفا کو چھیڑ رہا تھا۔ بے چین تو وہ بھی تھا۔ ہاں پھر آپ جلدی جلدی کال بند کر دیں گے، میری باتیں بیچ میں رہ جائیں گی۔ وہ اپنی ماں بننے والی خبر سن کر کافی سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بھابھی بتا رہی تھی۔ بات بے ہوش ہونے کی عادت کب جائے گی تمہاری وفا؟ وہ اب چڑچڑے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیا میری دوری کے سبب اپنا یہ حال کیا ہے؟ وہ دوسری طرف خاموشی پر دوبارہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا ہے بھی۔ وہ لب کچلتی ہوئی اس کو کس طرح بتائے وہ باپ بننے والا ہے۔ وفا کے ماتھے پر ننھے پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ پھر کیسا ہے؟ اپنا خیال نہیں رکھنا؟ تم بس باہر والوں کی باتیں سنتی رہنا کہ ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں سنائی۔ یہ بھی بتایا کرو میں کس قدر نازک ہوں، بات بات پر بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اگر میرے میاں تھوڑا سا ڈانٹ دیں، 3 دن بخار میں پڑی رہتی ہوں۔ میں اتنی نازک مزاج ہوں، ابھی بچہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ تیز لہجے میں وفا کی نقل اتارتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وفا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایبک آج صحیح معنوں میں اس سے بے ہوش ہونے والی بات پر ناراض ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ایکٹنگ پسند نہیں آئی؟ وہ غصہ کرنے کے بعد اب اپنی باتوں پر ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت پسند آئی ہے، شکر ہے آپ نے بتا دیا، اب سب کو جواب دے سکوں گی۔ وہ خفا سی بول رہی تھی۔ میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، اٹینڈ کرو۔ وہ لمحہ بھر رک کر اسے دیکھنے کو دل بے قرار ہوا تو بول گیا۔ ویڈیو کال ریسیو کرنے کے بعد وفا کی نظریں اپنی گود میں تھیں۔ کوئی سکے دے کر گیا ہے کیا؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگا تاکہ وفا اس کی جانب دیکھے۔ نہیں، کیوں؟ مجھے کون کیوں دے گا سکے؟ وہ صدمے سے بنا بات کو سمجھے پوچھ رہی تھی۔ مجھے دیکھو، اس لیے کال کی ہے، نہ کہ خود کو دیکھتی رہو۔ میں روز روز بات نہیں کر سکتا، اس لیے جب بات کروں موقع جان کر اچھے سے پیار سے بات کیا کرو، محبت دکھایا کرو۔ وہ مسکراہٹ روک کے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اب بتا بھی دو، بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ وہ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو یاد کر کے روتی رہی تھی، کھانا نہیں کھایا تھا، بس اسی وجہ سے۔ وہ بول کر سب سے اہم بات کو چھپا گئی۔ مجھے تمہارے چہرے پر گلو کیوں نظر آ رہا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، کیا تم اپنے میکے جا رہی ہو؟ وہ یہی سمجھ سکا، اس سے آگے اس کی سوچ نہیں بڑھی تھی۔ نہیں، خالہ جان نے کہا ہے ایبک کے آنے تک بھول جاؤ، وہ خود لے کر جائے گا، ورنہ تم تو باولی ہو پوری۔ وہ خالہ کی باتیں بتاتے ہوئے منہ بگاڑ رہی تھی۔ وہاں پر تم جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ میں بات کروں گا بھابھی سے، وہ جانے دیں گی۔ وہ وفا کو نہ بھیجنے کی وجہ سمجھ نہیں سکا تھا، جبکہ وہ انہی جملوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں چھوڑے، مجھے نہیں جانا، میں یہاں مہتاب کے ساتھ ٹھیک ہوں، اور ماما بابا 1 مہینے کے لیے لاہور آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیں گے، پھر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ اب جوش سے اسے اہم اطلاع دے رہی تھی، جبکہ وفا کی خوشخبری سن کر وہاں آ رہے تھے۔ اچھا تو یوں کہو نا، تم بھی وفا الجھا دیتی ہو۔ وہ وفا کو کبھی بڑا نہیں کر سکتا تھا، اس نے چھوٹا ہی رہنا تھا۔ میری یاد آتی ہے آپ کو؟ وفا نے ایبک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ آتی ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے سب چھوڑ کر تمہارے پاس چلا ہوں، لیکن مجھے جتنی تم سے محبت ہے اتنی ہی محبت اپنی وردی سے، اپنی جاب سے بھی ہے، اس لیے اس محبت کے آگے مجبور ہو جاتا ہوں۔ تم سے محبت جتانے کے لیے زندگی کے بہت سے لمحات ہیں، میں جو لمحات جی آیا ہوں انہیں یاد کر کے گزارا کر لیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وفا نے دوبارہ پلکیں نہیں اٹھائی تھیں۔ اب تم میری بات نہ سننا، شرمانے لگ جانا۔ وہ غصے سے بولا تو وفا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھ پر ہر بار شرمانے کا الزام کیوں لگا دیتے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس معصوم شکل کے ساتھ تم اس وقت میرے پاس ہوتی نا وفا،
وہ بول کر اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا اور اس دوری پر وفا کو گھور رہا تھا۔ ہاں، پھر آپ کو فکر ہوتی کہ میرے سامان ٹھیک سے رکھنا، کوئی چیز گھما مت دینا۔ وہ جب ڈیوٹی سے واپس لوٹتا تھا ہمیشہ اس قسم کی ہدایت وفا کو جاری کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے میں ایک ماں کے لیے کس کی وجہ سے معطل ہوا تھا۔ وہ دلچسپی سے وفا کا حیرت سے کھلا منہ دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے تھے؟ وہ حیران سی اس سے تصدیق چاہ رہی تھی۔ بالکل جانتا تھا، بلکہ غصہ بھی بہت آیا تھا اور دل کر رہا تھا گال پر ایک چماٹ لگا دوں، لیکن تمہاری معصومیت ہر بار زیادہ غصہ کرنے سے روک دیتی تھی۔ وہ ان لمحوں سے اب اسے آگاہی دے رہا تھا۔ اس کی چماٹ والی بات سن کر وہ خفا ہوئی تھی۔ ہاں، بس اب ہر 2 منٹ بعد خفا ہوتی رہو، میں مناتا رہوں اور کال کا ٹائم ختم ہو جائے۔ تم تو چاہتی ہی یہی ہو، یہ نہیں کوئی رومانٹک سی بات ہی کر لوں۔ وہ جھڑک کر وفا کے ناراض چہرے کو دیکھ کر بولا۔ سامنے تاریکی میں بس ایبک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جھاگنے کی چغلی کھاتی تھی۔ میں ایسی باتیں نہیں کرتی، آپ جانتے ہیں۔ وہ فوراً انکار کیے کروٹ لے کر لیٹتی، موبائل کو تکیے سے سہارا دیے اسے دیکھنے لگی۔ کمزوری کی وجہ سے اس سے زیادہ دیر بیٹھا ہی نہیں گیا۔ پرومس کرو اب طبیعت خراب نہیں کرو گی۔ وہ فلائنگ کس دے کر اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ ایسی حرکتیں کریں گے اب؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اب دور ہو، اس سے کام چلا لو۔ وہ ہنستے ہوئے وفا کا بار بار کھلتا منہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ پورے چاہیے۔ کیا آپ ساری رات بات نہیں کر سکتے مجھ سے؟ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر ایبک کو اس پر بے طرح پیار آیا، لیکن مسئلہ وہی، وہ دور تھی اور وقت طویل تھا۔ رات بھر یہاں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے وفا۔ ہم 2-4 گھنٹے سوتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں فوج نے طلب کیا ہے، اس لیے ہمیں ان کے انڈر رہنا پڑتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا کتنی سخت انسٹرکشن ہوتی ہیں ان کی۔ میں سمجھ سکتا ہوں 5 مہینے خود سے الجھا کر رکھنے کے بعد تمہیں میں نے اچانک 2 ماہ کی جدائی دے دی ہے۔ میری کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں ہے وفا، لیکن ہمیں وقت کے ساتھ سب کچھ مینیج کرنا آنا چاہیے۔ تم بیوی ہو میری اور تمہارا مجھ پر حق ہے۔ جب تک میں دور ہوں باقی سب پر توجہ دو، جبکہ میں آ جاؤں گا ہم کہیں گھومنے چلیں گے۔ پھر تمہیں یہ 2 ماہ بہت اچھے لگیں گے، کیونکہ اس کے بعد تم میری دسترس میں ہوگی، سمجھی؟ اب رونا نہیں، خیال رکھنا اپنا، بھابھی اور مہتاب کو تنگ نہیں کرنا۔ اب مجھے جانا ہوگا، اللہ حافظ۔ وہ لمبی تقریر کرنے کے بعد الوداع کہتے ہی کال کاٹ گیا۔ شاید اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا تھا۔ وفا کا الوداع بھی نہیں سنا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے موبائل کی سکرین کو دیکھے گئی۔ ان کی کال 1.5 گھنٹے کی تھی، جس میں وفا کو لگا تھا وہ آج سارا دن میں پہلی بار خوش ہوئی تھی۔ لیکن بس ملاقات اتنی ہی تھی، اس کا انتظار طویل نہیں تھا، لیکن بے چینی اس کے انتظار کو بار بار اکسا کر طویل بنا رہی تھی۔ وفا لمبی سانس بھر کر چھت کو گھورنے لگی۔ مہتاب کمرے میں سوپ لے کر آئی تو اسے بیٹھنا پڑا۔ کیا ہوا؟ اتنی بوجھل سے کیوں لگ رہی ہو؟ اب تو چاچو سے بات بھی ہو گئی ہے۔ وہ سوپ سے چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں انہیں بتا نہیں پائی یہ بات، سمجھ ہی نہیں آیا کیا کروں۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولی۔ اتنی سی بات پر پریشان ہو رہی ہو وفا؟ کوئی بات نہیں، جب ایزی فیل کرو بتا دینا۔ اتنا ٹینشن لوگی بیبی پر اثر پڑے گا۔ خوش رہو تاکہ بیبی بھی خوش رہے۔ وہ نرمی سے سمجھاتے ہوئے سوپ پلا رہی تھی۔ اب اٹھ کر فریش ہو، تیار ہو اور باہر آ جاؤ، لاؤنج میں بیٹھ کر کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ وہ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے پلان ترتیب دینے لگی۔ تم یونیورسٹی جاؤ گی یا 3 مہینے صرف ریسٹ کرو گی؟ کیونکہ 3 مہینے بعد سیمسٹر ہے، پھر ہم آزاد۔ وہ وفا کا کوئی ارادہ جاننے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دن ریسٹ کروں گی، پھر میم سے بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے 3 مار سیڑھیوں سے پرہیز کا کہا ہے اور میرا آڈیٹوریم 3rd فلور پر ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا سجیسٹ کرتی ہیں۔ وفا نے پہلے اپنی میم سے پوچھنے کا سوچا۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، اس سے تم پر کچھ بوجھ بھی نہیں آئے گا۔ ویسے میری مانو تو گھر بیٹھ کر پیپر دے کر فارغ ہو جاؤ۔ وہ اپنا تو مشورہ دے رہی تھی۔ دیکھتے ہیں رفت میم کیا کہتی ہیں، پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ بول کر مہتاب کا دیا سوٹ لیے واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو بوجھل پن کافی حد تک چھٹ چکا تھا۔ باہر آ کر خالہ اور مہتاب کے ساتھ ڈرامہ دیکھتی رہی۔ پھر خالہ جان جب سونے چلی گئیں تو وفا اور مہتاب ایک بار ہارر مووی لگائے دیکھنے لگی۔ مہتاب کو صبح یونی جانا تھا، لیکن وہ وفا کی نیند سے آنکھیں بوجھل ہو جانے تک وہیں بیٹھنا چاہتی تھی
تاکہ وہ روم میں جاتے ہی بنا کچھ سوچے آرام سے سو جائے۔ اس کو سٹریس سے دور رہنا تھا، لیکن وہ وفا ہی کیا جو سٹریس نہ لے۔ مہتاب مووی دیکھنے اور پاپ کارن کھانے میں غرق تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وفا صوفے پر دراز خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی اور مہتاب اس کی وجہ سے بلا وجہ مووی دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی نیند کے خیال سے مہتاب کمرے سے کمفرٹر لا کر اس کو اڑھا کر پانی کا جگ اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف ایبک اپنے ہتھیار نکالے اپنی ٹیم کو متحرک کر رہا تھا۔ اب اس کے ذہن میں صرف اور صرف دشمن کی حرکت تھی، جو ایک علاقے کی جانب پیش رفت کرتے ہوئے لوگوں کو یرغمال بنانے کا سوچ رہے تھے۔ پورے علاقے کو یرغمال بنا کر انہیں دھماکے سے اڑانے کی ان کی سب کوشش کو ایبک اور اس کے ساتھی ناکام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے اپنی اپنی طرف سے مکمل دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھے۔ فائر! ایبک نے زور سے چلاتے ہوئے انہیں فائرنگ کا حکم دیا، جس پر وہ فائرنگ کرتے ہوئے اچانک دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ کچھ دشمن وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ٹھہرے تھے، کچھ کو سپاہی ٹھکانے لگا چکے تھے، کچھ کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی کہ وہ مرنے کے قریب تھے۔ 5 گھنٹے کی کارروائی کے بعد کچھ سپاہی کی شہادت کا نذرانہ دے کر انہوں نے علاقے کو کلیئر کر دیا تھا۔ ایک بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کیمپ میں بیٹھا بینڈیج کروا رہا تھا۔ چہرے پر کچھ ایسا لگانا کہ زخم جلدی ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ میری بیوی دیکھ کر رونے لگے گی۔ ڈاکٹر ایبک کی بات پر بہت ہنسے تھے۔ ساتھ کچھ سپاہی بھی سن کر دانت نکال رہے تھے۔ آپ اب ریسٹ کریں، نیند کا انجیکشن دیا ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایبک کا کندھا تھپک کر دوسرے سپاہیوں کو دیکھنے لگے۔ ایبک آنکھیں موندے وفا کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا، محسوس کرنے لگا کہ وہ آس پاس ہی کہیں ہے اور ایبک کی حالت دیکھ کر رو رہی ہے، اس کے ڈانٹنے پر ہچکیاں لے رہی ہے۔ اس نے نیند میں جانے سے پہلے سوچ لیا تھا صرف کال پر بات کرے گا اور ویڈیو کال جب تک چہرے کا ایک ایک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اسے دیکھ کر وہ روئے گی، بخار کروا لے گی، مزید کچھ نہیں تو اپنا بے ہوش ہونے کا شوق پورا کرے گی۔